شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزانہ ایک بادام کھانے سے شوگر اور دل کی مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کینسر کی مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانکنے سے پتھری پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کرے۔ کھجوروں کا دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ادرک پانی میں ابال کر اس پانی کو صبح شام پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو السی کے بیج چبانے سے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اخروٹ اور الائچی کھانے سے کمزور بدن میں طاقت آتی ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تخم بلنگا رات کو بھگو کر رکھ دیا کریں اور صبح اٹھ کر پیا کریں۔ بال گھنے کالے اور لمبے ہوں گے۔ گرمی کے موسم میں کنو کے چھلکے دودھ میں ڈبو کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ کالا نہیں پڑتا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر لگا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر تازگی آتی ہے۔ دہی میں کیلا ڈال کر کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ باسی مچھلی کی بدبو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی لال مسور دال کو پیس کر اس کا پاؤڈر کو مچھلی پر لگا دیں۔ مچھلی کی ساری بدبو ختم ہو جائے گی۔ انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر اچھی طرح سے پیس لیں اور پھر اس میں سنگھاڑے کا آٹا اور مسلی ملا کر صبح شام کھائیں، اس سے قد میں اضافہ ہوگا۔ دودھ کے ساتھ چاول کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ گرمی میں پالک کھانے سے سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جنہیں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ دھنیا کا استعمال نہ کیا کریں۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ کھجور نہ کھایا کریں، اس سے نظر کو اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے پتھری پیدا ہوتی ہے۔ شوگر کے مرض میں چقندر کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے بھوک کم لگتی ہے۔ کھڑے ہو کر گرم چیز کھانے سے فوراً دل کمزور ہوتا ہے۔ ابلا ہوا باسی انڈا کھانے سے دمے کی مرض ہو جاتی ہے۔ پالک کا سالن کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو پھول گوبھی کچی چبانے سے آرام ملتا ہے۔ انار کے چند طبی فوائد۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ انار اسہال اور پیچش میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انار کو ایک غذا اور دوا کی حیثیت سے بلند مقام حاصل ہے۔ انار مختلف بیماریوں اور بخار کے دوران پیاس کی شدت کو مٹاتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مٹر کھانے کے فائدے: وزن کم ہوتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے، شوگر ختم ہوتی ہے، نظام انہضام درست رہتا ہے، پیٹ کے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے، اجوائن اور نمک ملا کر چاٹنے سے کالی کھانسی ختم ہوتی ہے، بیڈ شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن یہ صاف رہے گی۔ اگر آپ کے کپڑوں پر چکناہٹ لگ جاتی ہے تو خوب پاؤڈر ڈال کر چھڑک استری کریں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہ جاتی ہے، اگر مہندی سوکھ جائے یا جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگائیں، رنگ گہرا ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکے کارآمد اور آزمودہ ہیں جو کئی عرصے سے رائج کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈالیں، تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں،
تھوڑی دیر کے بعد املی نرم ہو جائے تو اسے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو روز دھویا کریں اور برتن آپ کے چمک اٹھیں گے۔ جو پلاسٹک کثرت سے استعمال ہو، برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتی ہیں، اس پر کچھ چکناہٹ بھی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے تمام عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں، تو اس کا ایک آسان حل ہے بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن کو اس گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب آپ اس کو نتائج دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب۔ میرے سسرال میں ایک کمرہ تھا جہاں پر گھر کے مردوں کا جانا منع تھا اور عورتیں جب بھی جاتی اجڑے حال میں واپس آتی۔ ان کے پاس ڈھیروں سارے پیسے ہوتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں جانے سے سختی سے منع کیا تھا، مگر تجسس کے مارے میں وہاں چلی گئی۔ مگر اندر جاتے ہی ساتوں آسمان سر پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہاں تو وہ سب اپنا جسم۔ میرے لیے یہ سب سمجھنا ناممکن تھا۔ کوئی عورت یہ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا عورت اس حد تک جا سکتی ہے؟ میں نے اس وقت بے ساختہ سوچا، مگر مجھے کسی صورت اس سوال کا جواب نہ ملا۔ میرا سر گھومنے لگا تھا۔ ابھی مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا۔ تبھی میں باہر نکلنے لگی جب اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے کھینچا۔ مقابل کا چہرہ دیکھ کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو میرے کالج میں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے بابا میرے کالج جانے کے خلاف تھے اور وجہ بھی یہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، بس وہ ڈرتے تھے، جس طرح ہر باپ اپنی بیٹی کو کھو دینے سے ڈرتا ہے، جس طرح گھر سے نکلتی بیٹی کو دیکھ کر باپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی بھیڑیا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ بالکل ویسے ہی میرے بابا بھی ڈرتے تھے، مگر میرے ضد کرنے پر انہیں مجبوراً مجھے کالج جانے کی اجازت دینی پڑی۔ تبھی میری پڑھائی شروع ہوئی اور میری ملاقات اپنی ہی کلاس میں پڑھتے ایک لڑکے سے ہوئی۔ میں نے شروع میں اسے نظر انداز کیا جیسے باقی سب لڑکوں کو کرتی تھی۔ میرے لیے سب سے پہلے میرے بابا تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے غلطی سے بھی ایسی کوئی غلطی ہو جس سے میرا سر بابا کے آگے اور بابا کا سر لوگوں کے آگے جھکے۔ میرا پورا خاندان میرے پڑھنے کے خلاف تھا اور بابا بھی میری ضد کے آگے مجبور تھے۔ تبھی سب کو یہی کہتے، میری بیٹی ہے، میں جو چاہے کروں گا، کیا کرنا ہے اس نے اور یا نہیں میں جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا یہ سب اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ روز مجھے کالج چھوڑنے بابا جاتے اور چھٹی کے وقت بھی بابا مجھے لینے جاتے۔ وہ روز ہی مجھے کالج اتارنے سے پہلے کہتے، میری بیٹی مجھے تم پر یقین ہے، مجھے امید ہے کہ تم میرا یقین نہیں توڑو گی۔ میں ہر روز اپنے بابا کو یقین دلاتی کہ میں ان کا مان سلامت رکھوں گی، ان سے یہی وعدے کرتے۔ میں روز کالج میں داخل ہوتی اور آہستہ آہستہ میرا دھیان میری پڑھائی سے ہٹنے لگا تھا۔ اس قدر میں اپنی پڑھائی سے دور ہو گئی کہ ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ اماں کو لگا کہ میں بیمار تھی، وہ میرا روز دھیان رکھنے لگی، مگر در حقیقت مجھے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں مجھ سے وعدہ نہ ٹوٹ جائے۔ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی تھی جب وہی لڑکا جو پہلے دن ملا تھا وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے مخاطب کرنے لگا۔ میں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، مگر جیسے ہی میں اٹھنے لگی اس لڑکے کی حرکت پر میرا جسم کانپ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلنے کا سوچتی، جب اس کی بات میری سماعت سے ٹکرائی تو میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہاں سیدھا کلاس سے اپنا سامان اٹھایا اور کالج سے نکلتی میں گھر کی طرف تقریباً بھاگتی گئی اور گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں مجھے یوں دیکھ کر ڈر گئی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ میں اندر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنا بابا سے کیا وعدہ یاد آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کیسے دروازہ کھول کر اماں کو کہوں کہ سب ٹھیک ہے، مگر مجھے کچھ تو کہنا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اماں سے کہا کہ سر درد کی شدت کی وجہ سے میں یوں گھر آئی ہوں، تو پریشان ہو کر مجھے دیکھتے ہی بولی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں کچھ غلط، اس سے آگے ان سے بولا نہیں گیا۔ تبھی وہ مجھے لگا کر بولی، تم آرام کرو۔ میں نے اس دن کے بعد کالج جانا چھوڑ دیا۔ بابا نے جب بھی پوچھا تو یہی کہا کہ سر درد ہے، اس لیے جا نہیں سکتی۔ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد ایک فیملی ہمارے گھر آئی اور میرے رشتے کی بات چلنے لگی۔ خاندان اچھا تھا، ان لوگوں کا کاروبار بھی چلتا تھا، کافی اچھے لوگ تھے۔ تبھی کچھ سوچ کر بابا نے ہاں کی اور یوں میری شادی وہاں ہو گئی۔ پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب لگ رہا تھا، ایک عجیب سی بے سکونی تھی وہاں، کس وجہ سے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ میرے نماز پڑھنے کے دوران ہی دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ مجھے نماز پڑھنے کے دوران پتہ نہ چلا، جب میں نے سلام پھیر کر دیکھا تو میری نظر بیڈ پر بیٹھے اپنے شوہر پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔
کیونکہ وہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن لائبریری میں میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے محبت ہے تم سے، اور تم وہاں سے یوں بھاگی جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ وہ مجھے دیکھتا مشکوک لہجے میں بولا تو میں خاموشی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے خاندان میں یہ سب کس قدر برا مانا جاتا ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کالج جانا بند کیوں کیا؟ اس کے سوال پر میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہیں مجھے کچھ نہ کر دے، کیونکہ اکثر لڑکے انکار کو ایشو بنا کر لڑکی کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ میری بات پر وہ ہنس دیا اور یوں ہی باتیں کر کے اس نے میرا ڈر ختم کیا۔ اگلی صبح ہم دونوں جب باہر گئے تو میرے گھر والے ناشتہ لا چکے تھے۔ ناشتے کے بعد میں ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ شام کو ولیمہ تھا، سارے پروگرام بہت ہی اچھے سے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ زندگی عام روٹین پر آ گئی۔ ایک صبح میں کچن میں کھڑی جوس بنا رہی تھی۔ میری ساس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہوں نے مجھے جوس خود بنانے کو، ان کے مطابق ملازم ہاتھ نہیں دھوتے یوں ہی سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی میں جوس لیے ساس کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی جب پیچھے کی طرف بنی راہداری پر نظر پڑی تو مجھے لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے، لیکن جلد ہی اپنا وہم سمجھ کر ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ دن گزرنے لگے تھے، میں روز دیکھتی اپنی نند جٹھانی، یہاں تک کہ ساس کو بھی وہ سبھی مل کر 10 بجے کے قریب پیچھے کی طرف اس بنی راہداری کی طرف چل دیتی اور شام ہونے پر وہ واپس آتی تھی۔ مجھے عجیب لگتا تھا، اس لیے میں نے ایک روز ان کا پیچھا کیا تو وہ سبھی وہاں سے گزرتی پیچھے گئے، جہاں ایک کمرہ تھا جس کی حالت عجیب تھی، یوں جیسے صدیوں سے وہاں کوئی مرمت بھی نہ ہوئی ہو۔ میں وہاں سے آگے جاتی جب پیچھے سے کسی نے میرے بازو پکڑا، مجھے اپنی جانب کھینچا تو میں خوف سے چلانے لگی، مگر میرے چلانے پر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں ڈر چکی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے نظریں اوپر کی تو سامنے شوہر کو کھڑا دیکھ کر میں ریلیکس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس کے سوال پر شرمندگی سے میں نے نظریں جھکا لی۔ میں نے پوچھا، کیا کرنے گئی تھی تم وہاں؟ میں اس کے سوال پر خاموش تھی، کہیں وہ مجھ پر نہ کرے بنا اجازت وہاں جانے پر۔ میرے دل نے کہا مگر نہیں، وہ غصہ کیوں کرے گی؟ میں نے خود سے پوچھا، میں وہاں امی کے پیچھے گئی تھی، وہ سب وہاں روز جاتی ہیں، مجھے دیکھنا تھا کہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے آرام سے کہا، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ اس نے مجھے آرام سے کہا، کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا، مگر جب اس نے غصے سے مجھے ڈانٹنا شروع کیا میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی مجھ سے یوں بات نہیں کی تھی۔ وہ غصے سے وہاں نکلا، جب دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پلٹا تو اس کی کہی بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کتنے آسانی سے یہ کہہ کر گیا تھا، مجھے یقین نہیں تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں وہاں پر بیٹھی تھی۔ رات ہو رہی تھی جب میں وہاں سے نکلی۔ سامنے ہی ساس اور باقی سسرال کی ساری عورتیں راہداری سے نکلتی مجھے دکھائی دی۔ میں نے انہیں نظر انداز کیا۔ جب بھی میری نظر ان کے ہاتھوں پر گئی تو میں حیران نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ اتنے سارے پیسے! میرے دماغ نے کہا، ہاں یہ پیسے ہمارے ہیں۔ جٹھانی نے کہا۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ تو وہ مجھ سے لڑ پڑی، ہمارے شوہروں نے ہمیں دیے ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے سخت برا لگا تھا ان کا یوں بات کرنا مجھ سے۔ کبھی بابا نے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی۔ پہلے شوہر کے ڈانٹنے پر دکھی تھی، اب جٹھانی کے۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی۔ چھٹی کے دن سب مرد گھر پر تھے، پھر بھی سبھی عورتیں وہاں اس کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کو جیٹھ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ راہداری کے قریب چکر لگانے لگے، مگر اندر نہیں گئے۔ میں انہیں دیکھتی رہی کہ وہ اندر کیوں نہیں جا رہے۔ وہ بولے، اس کمرے میں مردوں کا جانا منع ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا کیا تھا وہاں، جہاں وہ عورتیں سارا دن رہتی، شام کو ڈھیروں روپے لاتی، جہاں پر مردوں کا جانا منع تھا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا، شوہر نے غصے سے کئی بار مجھے وہاں جانے سے منع کیا، مگر شک کی وجہ سے میں مجبور ہو کر اس کمرے میں جانے کا سوچنے لگی۔ مگر جاؤں کیسے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہاں یوں جانا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کو میرے وہاں جانے کا علم ہو۔ میں کسی طرح وہاں ضرور جانا چاہتی تھی بس ایک بار، مگر مجھے نہیں پتا کہ میرا وہاں جانا میرے لیے کیا مشکلات کا سبب بنے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے وہاں جانے سے مجھے کون سا خسارہ ملے گا تو میں کبھی وہاں جانے کا سوچتی بھی نہ۔ میں اس وقت تو اپنے تجسس اور شک کی بنیاد پر مجبور تھی، مگر کیا پتا تھا وہاں سے لوٹ کر میرے لیے یہ دونوں زہر بن جائیں گے۔ وہ شوہر جو مجھ پر جان دیتا ہے وہ کیسے مجھے اس غلطی کی سزا دے گا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اگلے روز میں اس کمرے میں جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے میک اپ سے یوں خود کو بدلا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا۔ میری سگی ماں بھی اگر مجھے دیکھتی تو مجھے پہچان بھی نہ پاتی۔
میں نے ایک بار خود کو دیکھا، سب کچھ ٹھیک ہے، کمرے سے نکلنے لگی تو نہ جانے کیوں قدم جیسے پتھر ہو گئے. مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ چل بھی نہ سکتی ہوں. میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، بار بار دل سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، وہاں جانا ٹھیک نہیں. مگر میں ضدی تھی، بچپن سے ہی اپنی ضد پوری کرنا میری عادت رہی تھی، تو اب میں کیسے یہ ضد چھوڑ دیتی. دل نہ پہلے مانی تھی کبھی اور نہ ہی اس بات کو ماننے کا ارادہ تھا. اس لیے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے دل کو تسلی دی. کچھ غلط نہیں ہوگا، میں وہاں سے بغیر کسی کی نظروں میں آئے لوٹ آؤں گی. مگر پھر بھی دل کسی صورت راضی نہیں تھا. آخرکار میں نے دل کی سننے کو کان بند کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکلتی پیچھے کی طرف جاتی. میں راہداری کی طرف جانے لگی. قدم من کے بھاری لگ رہے تھے. میں اس وقت سب کچھ بھول چکی تھی. میرے لیے اس وقت صرف میری ضد تھی اور میں بھلا ضد کیسے چھوڑ دیتی. اس لیے میں چلتی گئی اور راہداری ختم ہوتے ہی میری نظر اس کمرے کی طرف گئی. وہ سامنے ہی تھا، پرانے طرز کا بنا وہ کمرہ. ہاں میں وہیں تھی. وہ سب اس کمرے کا دروازہ دیکھتے ہی میں نے ایک بار پھر سوچا، ایسا کیا ہے وہاں جو مردوں کو جانے کی اجازت نہیں، اور میرے سسرال کی عورتیں وہاں دن گزارتی ہیں اور ڈھیروں پیسے لاتی تھی. میرے لیے سب سے بڑی تجسس کی بات وہ پیسے تھے. مجھے جاننا تھا کہ وہ سب وہاں ایسا کیا کرتی کہ جس سے ان کو ڈھیروں پیسے ملتے تھے. اگر وہ کوئی اچھا کام کرتی تھی تو میں بھی تو وہ کر سکتی تھی، پھر مجھے بھی ڈھیروں روپے ملتے. ایک دم میرے دل میں لالچ آیا اور پھر سارا ڈر اور خوف اس لالچ کے اندر دفن ہوا. جہاں لالچ آ جائے وہاں بھلا صحیح غلط کہاں رہتا ہے. میرا بھی اس وقت یہی حال تھا. میں جلدی سے اس کمرے کی طرف جانے لگی. جب دروازے کے پاس پہنچتے ہی میرے ذہن میں اس دن ہوئی شوہر سے بحث فلم کی طرح چلنے لگی. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ سب اس کمرے میں کیا کرتی ہیں. میں نے شوہر کو پانی دیتے کہا تو وہ پانی چھوڑے مجھے دیکھنے لگا. تم کس جگہ کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا. میں اس کمرے کی بات کر رہی ہوں جہاں امی اور بھابھی سبھی جاتی ہیں اور ڈھیروں پیسے لاتی ہیں. میں نے سوچتے ہوئے کہا تو ایک دم میرے شوہر کا رنگ بدل گیا. تم وہاں نہیں جاؤ گی. اگر تمہیں پیسے چاہیے ہیں تو مجھے بتانا، میں تمہیں دوں گا جتنے تم مانگو گی، مگر وہاں جانے کا ذکر دوبارہ مت کرنا. اس کے لہجے میں خوف تھا. میں نے اس دن محسوس کیا اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ خوف سے بات کر رہا تھا، ورنہ وہ تو یوں بولتا کہ کہیں ڈر اور خوف کا گمان بھی نہ ہو. ہر بات خواہ مخواہ کچھ بھی بنا ڈرے کہتا تھا. میں نے صرف دیکھنا ہے. میں نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے غصے سے کہا، اگر تم وہاں گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا. اس نے جس طرح یہ بات کہی تھی یاد آتے ہی میرا جسم کانپ گیا. میں نے سامنے دیکھا وہ کمرہ مجھ سے 2 قدم کی دوری پر تھا. بس 2 قدم اور میرے ہاتھ اس کمرے کے دروازے پر ہوتے. میرے وہاں جانے کی خبر کسی کو نہ ہوگی. میں نے ایک بار پھر خود سے کہا اور دروازے کو ہلکا سا پش کیا، جسے وہ کھلتا چلا گیا. اندر اندھیرا تھا. تبھی میں اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ہی چند قدم آگے چلتی میری جان نکل گئی. سامنے دیکھ کر کہ وہاں میرے سسرال کی سبھی عورتیں تھی، ساتھ کچھ اور عورتیں بھی شامل تھی جنہیں میں جانتی بھی نہ تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے خود سے پوچھا، لیکن جواب نہیں آیا. جواب میرے پاس میرے دل و دماغ میں ہوتا تو آتا. میرے لیے یہ سب سمجھنا ممکن نہ تھا. کوئی عورت یہ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا عورت اس حد تک جا سکتی ہے؟ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ کیا اس کا ضمیر اس چیز کی اسے اجازت دیتا ہے؟ میں نے اس وقت بے ساختہ سوچا، مگر مجھے کسی بھی صورت اس سوال کا جواب نہ ملا. جواب ملنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا. اس وقت میرا سر گھومنے لگا تھا. یوں لگ رہا تھا یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہو. میرا سر چکرانے لگا. مجھ سے کھڑے ہونا محال تھا. تبھی میرے ذہن میں بے ساختہ خیال آیا، ابھی مجھے یہاں کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جان سکا کہ میں یہاں آئی ہوں، تو کوئی کیسے یہ کہے گا کہ میں نے شوہر کے حکم کو روک دیا. میں نے سوچتے ہوئے قدم باہر کی طرف موڑے تھے کہ مجھے وہاں سے نکلنا تھا. دل یوں تھا جیسے بند ہونے والا ہے. تبھی میں خود کو سنبھالتی باہر نکلنے لگی. اچانک جب پیچھے سے کسی نے مجھے کھینچا، میں سیدھا کھینچنے والے کے سینے سے ٹکرائی. سر پہلے ہی گھوم رہا تھا، اب تو آنکھیں بھی بند ہونے لگی. بند ہوتی اور کھلتی آنکھوں سے میں نے مقابل کا چہرہ دیکھا. میرے جسم سے جیسے جان نکل کے، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر کھڑا تھا. غصے سے وہ جگہ اندھیرے میں تھی. اندر والوں پر نہ وہاں سے نظر پڑتی، نہ اندر والوں کی وہاں کھڑے ہم دونوں پر. وہ میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑے وہاں سے نکلا اور سیدھا مجھے کمرے میں لے گیا. مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ بند کرنے لگا. میں اس کے یوں چھوڑنے پر بیڈ پر اوندے منہ گری تھی. میں نے خود کو سنبھالا بھی نہیں تھا جب ایک بار پھر اس نے میرے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا. منع کیا تھا نا. اس کے لہجے میں میرے جسم میں رہی سہی جان بھی نہ رہی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں وہاں گئی ہوں، اور اس نے مجھے پہچانا کیسے.
میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہے تھے جب اس کی پکڑ میں مضبوطی ہونے سے میری چیخ نکلی، چھوڑو مجھے، میں نے درد سے کہا۔ میں نے کہا تھا وہاں نہیں جانا تو کیوں گئی؟ میری بات کا جواب دو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، وہ کیا کر رہی ہے، مگر میں شرمندہ ہوں، کبھی دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے غصے کو دیکھ کر کہا، تم یہاں رہو گی تو وہاں پہنچو گی۔ اس نے مجھے چھوڑتے کہا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ دوسری بار کال ریسیو ہو گئی۔ سلام کے بعد جو بات اس نے مقابل سے کہی وہ میرے قدموں سے زمین نکال کر لے گئی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر جیسے ہی وہاں کا منظر یاد آیا مجھے سب سمجھ میں آنے لگا۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھا۔ میں نے دکھ سے سوچا، میں نے تمہارے والد کو کال کی، وہ آ رہے ہیں تمہیں لینے۔ اس نے اجنبی لہجے میں کہا، میں معافی مانگ رہی ہوں، دوبارہ نہیں جاؤں گی، پلیز ایسا نہ کریں۔ میں نے اسے جاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں گئی، مطلب کہ تمہاری نظر میں میرے انکار یا اقرار کی کوئی قیمت نہیں، یہ عزت ہے تمہارے دل میں میرے لیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ویسے بھی میں نے اس دن کہا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر افسوس تم نے میری بات کو مذاق سمجھا۔ وہ کہتا چلا گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ واقعہ، وہ منظر میری آنکھوں سے نہ جاتا تھا۔ اب مجھے پتا چل رہا تھا کیوں وہاں میں ہر وقت بے چین رہتی۔ جہاں ایسے کام سر انجام دیے جا رہے ہوں وہاں سکون بھلا کیسے مل سکتا ہے؟ یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، میرے شوہر نے ایک کال تک نہیں کی۔ یہ بات میری اماں نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی وہ ایک روز مجھ سے وجہ پوچھنے لگی، تو میں نے انہیں بتانے کا فیصلہ کیا اور انہیں لیے کمرے میں چلی گئی۔ اماں میں سب بتاتی ہوں، مگر پوری بات دھیان سے اور صبر سے سننا، اور بیچ میں ٹوکنا مت۔ میرے کہنے پر وہ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ تو مجھے جلدی سے بتا دو، میرا دل گھبرانے لگا ہے، اماں نے بے چینی سے کہا۔ تو میں انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ میرے سسرال میں ایک کمرہ ہے جہاں گھر کے مردوں کا جانا منع ہے، اور عورتیں جب بھی جاتی ہیں اجڑے حال میں واپس آتی ہیں، مگر ان کے پاس ڈھیروں پیسے ہوتے ہیں۔ مجھے ان پر شک ہوا تو میں نے اس کمرے میں جانے کا سوچا۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتا چلی تو میرے شوہر نے وہاں جانے سے سختی سے منع کیا، مگر تجسس کے مارے میں وہاں چلی گئی۔ مگر اندر جاتے ہی 7 آسمان سر پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہاں تو وہ سب اپنا جسم بیچ رہی تھی۔ وہ جگہ یوں تھی جیسے کہ کوٹھا ہو، سب نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے کہ دیکھنے کو دل بھی نہ کرے۔ میں نے ان سب کو دیکھا تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں نے وہاں سے واپس آنا چاہا تو شوہر وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر اس نے سزا کے طور پر مجھے یہاں آپ کے پاس بھیج دیا۔ اما مجھے نہیں پتا کہ وہ جگہ ایسی ہوگی، نہیں تو میں مر کر بھی ایسی جگہوں کی طرف جانے کا بھی نہ سوچوں۔ اما میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بات کریں نا اپنے داماد سے، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، جب تمہارے شوہر نے منع کر دیا تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں پر جانے کی؟ اما میں نے سر پکڑتے کہا، ابھی میں کچھ اور ہی کہتی جب باہر سے میرے شوہر کے پکارنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بے یقینی سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ مجھے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے تمہیں سب سچ بتانا ہے، اس کے کہنے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا سچ اور کیسا سچ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم نے اس دن وہاں جو دیکھا وہ سچ ہے، وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک کوٹھا ہے۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور وہ سب عورتیں میری کچھ نہیں لگتی، یہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ جھوٹ بولا، میں نہیں چاہتا کہ کبھی تم وہاں پہنچو، اس لیے میں نے تمہیں دھمکی دی۔ وہ عورتیں اس کوٹھے کی مین عورتیں ہیں جنہیں میں نے پیسے دیے تھے۔ وہ کوٹھا میرا ہے، اور وہ عورتیں میرے کہنے پر یہ سارا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں یہ رشتہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب میری حقیقی والدین لندن میں رہتے ہیں۔ میں یہاں اپنے دادا جان اور دادی جان کے پاس آیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ایک دوست کے ساتھ مل کر یہ کاروبار شروع کیا۔ اس کام میں مجھے بہت ہی زیادہ شہرت ملی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کاروبار کو کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن تم سے مل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سب کاموں سے تعلق توڑوں گا، مگر تم میرے ساتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کرتے کہا۔ میں شوق کی کیفیت میں سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی روکو، میں نے کہنے پر وہ پریشان ہوا۔ گاڑی روکو۔ میں واپس گھر کی طرف بھاگی، وہ میرے پیچھے تھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ لگایا۔ وہ باہر کھڑا دستک دیتا رہا، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اما ابا کو ساری بات بتانی۔ اما نے شروع میں توبہ کی، مگر پھر وہ کہنے لگی کہ چلی جاؤ واپس، لیکن میں کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک گرل سمگلرز کے ساتھ رہنا اپنی قبر کھودنا ہے۔ وہ روز آتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ میں کیسے یقین کروں اگر اس نے مجھے بھی سمگلر کر دیا؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ میرا یہ ڈر نہیں جاتا میری نظروں کے سامنے سے۔ جسم فروش کرتی عورتیں نہیں جاتی جنہوں نے پیسے کے لیے یہ کیا۔ ان کے بگڑے حلیے میں کیسے فراموش کرتی اگر وہ کل کو مجھے کر دیتا۔ اس لیے میں نے ابا سے کہہ کر طلاق کروا لی اور فیصلہ کیا جو جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔